بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہاری جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گی۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟
ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। लोगों को मरूज करना और मुतासिर करने की आरज़ू इंसान को हलाक कर देती है। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बग़ैर, कोई फूल कांटे के बग़ैर और कोई खुशी गम के बग़ैर नहीं मिलती। अक़ल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अक़ल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, तो सोचो अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। अगर इस दुनिया में आपको जीना है तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं। वसीला अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता, और अल्लाह ताला ही किसी को वसीला बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। किसी का असल रंग तब सामने आता है
جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ زیادہ گفتگو کرنے کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں، کیونکہ طاقتور مرد کبھی زیادہ بات نہیں کیا کرتے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور وہ شخص جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ پھر بھی مسجدوں میں آئیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو، کیونکہ جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ تم انسان بن جاؤ، تو پتھر نے جواب دیا کہ ابھی میرے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میں انسان بن جاؤں۔ اے مولا، مجھے صبر میں رکھنا اور کبھی گرنے نہ دینا، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑا مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اپنی ہر مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اپنے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کے لیے اپنے اللہ کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں لوگ آپ کی باتوں کے ہزار مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کو آپ کا اللہ جانتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، نہ کہ بندوں کی مرضی کے مطابق۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنے سے تم اپنی مشکلات بڑھا لو گے۔ اس دنیا میں کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ اس دنیا میں جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اپنے اندر اتنی ہمت ضرور پیدا کرو کہ آپ جن کے لیے آج صرف مذاق تھے تو کل آپ ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسے یا دل کے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی
ناحق بےعزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں لیکن رشتے مر گئے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں اور غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔
उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं।